اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کل ہم نے ہماری اپنی کتاب بہارستان اردو درجہ 7 سے اخلاقی نبوی سبق کے بارے میں چند باتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم اسے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، آگے پڑھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مقدس، اس کتاب میں فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کی اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اخلاق کیسے تھے۔ بہرحال ہم کتاب کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا پڑا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا اور کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا تھا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر گھر رکھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں، جلدی آنا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کر یہ بات بھول گئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے ہیں۔ تیسرے دن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، ایفائے عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک بدوی، یعنی وہ دیہاتی تھا، گاؤں کا، دور دراز گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ قرض کھا تھا، اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے چند درہم تھے جو انہوں نے ان سے قرض لیے تھے۔ اس نے بڑی سختی اور غصے سے تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدو سے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آپ کو اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اس سے دلوایا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، دوسرے سبق میں انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔